اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 3، آیت نمبر 117۔ مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا کمثل ریح فیہا سرا اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاہلکہ وما ظلمهم اللہ ولکن انفسهم یظلمون۔ یہ کفار جو خرچ اخراجات کریں، ان کی مثال یہ ہے کہ ایک تند ہوا چلی جس سے پالا تھا، جو ظالموں کی کھیتی پر پڑا اور اسے تہس نہس کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا، بلکہ یہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ ہمارا وہی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والا ٹاپک چل رہا ہے، اور اس میں یہ ایک اسپیسیفک سی آیت تھی۔ اس طرح کی کچھ اور بھی آیات ہیں، لیکن میں ان میں سے یہ ایک ہی چوز کر رہا ہوں۔ اس میں ڈیٹیل سے بات آ گئی، اور یہ ایک سارٹ آف سب ٹاپک بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو لوگ اللہ پہ ایمان نہیں لاتے، یا مطلب وہ بالکل کھلے کافر ہیں، یا پھر وہ یہ ہے کہ مطلب منافق ہیں، منافق بھی تھے اس دور میں، اور آج کے دور میں بھی شاید ہو ہی سکتے ہیں، یا ایٹ لیسٹ کچھ ایسے لوگ جن کو شعوری یا لاشعوری طور پہ اگر کوئی فار ایگزامپل شرک کر رہا ہے تو اس کی تو چلو بچت ہے، وہ لاشعوری طور پہ کر رہا ہے۔ اگر کوئی شعوری طور پہ کر رہا ہے اور وہ ہے مسلمان، تو وہ بھی اسی کیٹیگری، کیونکہ وہ شعوری طور پہ کر رہا ہے، اس کو سمجھ ہے کہ یہ غلط ہے، یہ شرک نہیں ہے، یہ شرک ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، اور یہ ٹھیک نہیں ہے، تو وہ پھر بھی کر رہا ہے۔ ایسے میرا نہیں خیال، میں تو نہیں جانتا ایسے لوگوں کو۔ زیادہ تر ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں وہ لاشعوری طور پہ ہی اس طرح کی چیز کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ شرک، میں اس لیے شرک کی مثال دے رہا ہوں کیونکہ وہ تو اس پہ تو اللہ پاک نے کہا کہ شرک نہیں معاف کیا جائے گا، باقی جن گناہوں کو اللہ پاک چاہیں گے معاف کر دیں گے، شرک نہیں ہوگا، تو اس لیے اس کی مثال دے رہا ہوں۔ تو زیادہ تر ہم میں سے مسلمان جو ہیں کہیں لاشعوری طور پہ شرک کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں یا کر جاتے ہیں، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، سمجھ بھی ہونی چاہیے۔ اگر پڑھے لکھے لوگ ہیں تو ان کو تو یقیناً اس بات کا پوچھا جائے گا کہ بھئی تمہیں اللہ نے، تو اللہ پوچھیں گے بلکہ، کہ تمہیں میں نے اتنا عقل دی، مطلب علم دیا، اس کے باوجود تم نے کیوں نہیں جانا یا کیوں نہیں کوشش کی۔ اور اگر کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے، ان پڑھ ہیں لوگ، تو ان کا شاید عذر بھی قبول کر لیا جائے۔ بہرحال پھر بھی کوشش کرنی چاہیے، خاص کر کے شرک پہ، کیونکہ شرک بڑی سخت، اللہ پاک نے بڑی سخت قرآن پاک میں اس کے بارے میں حکم کیے ہیں 2 جگہوں پہ، تو وہ بالکل واضح ہیں، اور سینکڑوں جگہوں پہ جو ہے وہ اس کے بارے میں اس کو منع کیا گیا ہے یا بتایا گیا ہے کہ ایسا نہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ لیکن 2 جگہوں پہ تو صاف صاف کہا گیا ہے کہ اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ تو اس آیت کو دیکھتے ہیں، یہ کفار جو خرچ اخراجات کریں، ان کی مثال یہ ہے کہ ایک تند ہوا چلی جس سے پالا تھا، جو ظالموں کی کھیتی پر پڑا اور اسے تہس نہس کر دیا۔ مینز یہاں اخراج کوئی خرچ کرتا ہے، کوئی کافر ہے اور خرچ کرتا ہے، جو کہ اگر تو ساری بات ہے کھلا کھلا کافر ہے تو وہ اللہ کے رستے کے خلاف خرچ کرے گا، اور مسلمانوں کے خلاف یا اللہ کے رستے سے روکنے کے لیے کرے گا۔ تو اس کی مثال ایسے دی جا رہی ہے کہ جیسے ایک کوئی فصل ہو اور پھر اس پہ پالے والی ٹھنڈی ہوا چلے اور اس کو تہس نہس کر دے، مینز وہ فصل کو اس کا جو خرچ کرنا ہے وہ
اس سے مثال دی جا رہی ہے کہ وہ خرچ کر کے یہ سمجھ رہا ہو کہ اس نے خرچ کیا ہے اور یہ اس کے لیے ایک فصل ہے، لیکن اس کو ہوا اس پہ چلے اور تباہ کر دے۔ میں نے اس مثال کی وجہ سے وہ کہا کہ جو کھلے کھلے کافر ہیں وہ تو اس کو اپنی فصل نہیں سمجھیں گے، وہ تو ٹھیک ہے جو خرچ کر رہے ہیں، جو اللہ کے رستے سے روکنے کے لیے بھی خرچ کر رہے ہیں، اس کو وہ کوئی فصل تو نہیں سمجھیں گے، کیونکہ وہ تو اللہ کافر ہیں، وہ تو اللہ پہ ایمان ہی نہیں رکھتے، تو انہوں نے اس کے لیے کیا آخرت میں لینا ہے، وہ تو ایسی کوئی امید ہی نہیں رکھتے۔ یہ اس مثال کی سے پھر میں نے وہ بات کی کہ شاید اگر کوئی مسلمانوں میں ایسے ہیں اور وہ بھی ایسا کچھ کرتے ہوں تو اس کی پھر بھی کوئی امید چاہتے ہوں، یا فار ایگزامپل جو دین نہ ہو اور اس کو دین سمجھ کے اور بنا کے خرچ کر رہے ہوں اور کہہ رہے ہوں کہ جی اس کا ہمیں اجر ملے گا۔ فار ایگزامپل کچھ ہمارے ایسے تہوار ہو سکتے ہیں کہ جو شاید اس طرح دینی یا مطلب اس کا اسلام میں سے کوئی ان کا لینا دینا نہ ہو، لیکن وہ کلچرل سے ہوں، تو وہ ہو سکتے ہیں ایسے کچھ چیزیں، یا کچھ ایسی محفلیں سجائی جائیں کہ جن کو نام تو اسلامک دے دیا جائے اور اس کا مطلب اوپر سے تو اسلامک دکھایا جائے لیکن اس میں چیزیں کچھ اور ہی چل رہی ہوں، مینز اس طرح کی چیزوں کے بارے میں مطلب میں اس کی طرف توجہ دلانا چاہ رہا تھا کہ اس طرح کی چیزوں کو، اور وہ اس سے یہی امید رکھیں گے جی تو ہم تو دیکھیں اللہ کے رستے میں ہی اللہ کے لیے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ نہ کچھ تو اللہ کا نام لیا ہی جا رہا ہے نا۔ تو اس طرح کی بھی چیزیں ہوتی ہیں ہماری سوسائٹی میں، آپ بہتر جانتے ہیں۔ تو ان کے خرچ کرنے کا مقصد یہاں یہ ہے کہ ان کو خرچ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ اس آیت کا مقصد ہے، اس لیے یہ آیت میں نے کی اور یہ چوز کی کہ وہ جو لوگ کچھ ہوتے ہیں نا جو سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں جی ایسا اور یہ سب سجایا جا رہا ہے اور فلانا کیا جا رہا ہے، مطلب میں کچھ بھی اس سے وہ کیا جا سکتا ہے۔ فار ایگزامپل ہمارے سنی بھائی بھی اس طرح کے کام کرتے ہیں، ایون شیعہ حضرات جو ہیں وہ اگر ماتم کرتے ہیں تو وہ بھی ظاہری بات ہے ماتم دنیاوی کسی کے لیے تو نہیں کرتے، وہ بھی تو یہی سوچتے ہوں گے نا کہ یہ اللہ کی راہ میں ہو رہا ہے اور وہاں سارا کچھ کھانے پینے کا خرچ کرنے کا انتظام بھی خرچ بھی کیا جاتا ہے اور سارا کچھ ہے۔ تو مطلب میں اس طرح کی چیزوں کا وہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس طرح کے لوگ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ پاک کے احکامات کیا ہیں، اللہ پاک نے ہمیں کیا کہا ہوا ہے، اس حساب سے خرچ کرنا چاہیے۔ اور میں اتنی لمبا یہ ٹاپک اتنی زیادہ آیات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں، میرے خیال سے اس سے بڑا واضح ہو جانا چاہیے کہ خرچ کہاں ہونا چاہیے، کس پہ ہونا چاہیے، کتنا ہونا چاہیے، یہ میں ساری آیات کر چکا ہوں۔ نہیں اگر کسی نے اس کو ریوائنڈ کرنا ہے تو وہ یہ اسی پچھلا زکوٰۃ کا ٹاپک دیکھ سکتا ہے، اور یہ جو بھی ٹاپک چل رہا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، تو اس میں اور آگے بھی مزید کچھ اور بھی آیات ہیں وہ بھی انشاءاللہ چلتی جائیں گی۔ اس آیت کا آخری حصہ، اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتے، بلکہ یہ انسان ہی ہے جو خود اپنے کام ایسے کرتا ہے کہ وہ خود اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ جو انہوں نے خرچ کیا یہ ان کا جو ضائع ہوا، یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ نے ان پہ ظلم نہیں کیا ان کا ضائع کر کے، بلکہ انہوں نے خود ہی اس کی تحقیق نہیں کی، وہ اچھی جگہ پہ صحیح جگہ پہ خرچ نہیں کیا، یا وہ اللہ کے راہ میں صحیح خرچ نہیں کیا، کیونکہ وہ خود ہی پہلے تو وہ کافر، ان کو ویسے ہی کافر کہہ دیا گیا، تو وہ کافر ویسے ہی ایک تو اصطلاح ہے نا کہ کافر ہے، ایک انکار کرنے والے کو بھی کافر، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، اور ظاہری بات ہے اگر وہ اللہ سے ہی انکار کر دے گا، ایک تو یہ ہے نا کہ کافر میں اس چیز کا کفر کرتا ہوں، میں اس حکم کو نہیں مانتا، میں اس کا منکر ہوں، ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ میں اللہ کو ہی نہیں مانتا، وہ تو دین سے ہی نکل گیا نا۔
تو وہ مختلف ہیں، آپ خود بھی اس پہ غور و فکر کریں. مین مقصد ہی یہ ہے کہ آپ خود غور و فکر کریں. اس کی ترجمہ کوئی جو بھی آپ کو پسند ہو، حوالہ نمبر اوپر ہے، میں آلموسٹ یہ کہتا رہتا ہوں. اور مین مقصد ہے تحقیق کریں، اگلی پچھلی آیات پڑھیں. اس سے پچھلی آیت میں بھی یہی ایگزیکٹلی اس سے پچھلی آیت میں جو بات ہو رہی ہے اسی بات کو اسی آیت میں کنٹینیو کیا جا رہا ہے. اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ اس دن یہ کافروں کے جو مال اور اولاد ہیں وہ کام نہیں آئیں گے، اور وہ جہنم میں اپنے کاموں کی وجہ سے آپ جہنم میں ہمیشہ پڑے رہیں گے. تو وہ بھی آپ پڑھیں، اگلی پچھلی بھی آیات پڑھیں. جزاک اللہ خیر.